أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم لقد كفر الذين قالوا البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم وہ مسیح ابن مریم ہی ہے وقال اور کہا المسیح مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ اللہ کی بندگی کرو ربی و ربکم جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی انہ من یشرک باللہ بے شک جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو فقد حرم اللہ بس تحقیق حرام کر دی ہے اللہ نے علیہ الجنت اس پر جنت ومأواہ النار اور ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار لقد کفر الذین قالوا البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ بے شک اللہ تیسرا ہے تین کا وما من الہ الا الہ واحد اور نہیں ہے کوئی بھی الہ معبود مگر وہ اکیلا الہ ہے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر وہ باز نہ آئیں اما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ ضرور پہنچ کر رہے گا ان کو جو کہ کافر ہیں منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب افلا یتوبون الی اللہ کیا پس یہ رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف یستغفرون اور اس سے بخشش نہیں مانگتے واللہ غفور الرحیم اور اللہ ہے بخشنے والے مہربان عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تین بڑے عقیدے تھے اور وہ تینوں شرکی عقیدے تھے ان کے ایک گروہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا قرآن کریم میں 10ویں پارے میں سورۃ توبہ میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور اس فرقے کا نام عیسائیوں میں یعقوبیہ نستوریہ اس کا فرقے کا نام تھا جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور دوسرا طبقہ
جن کو یعقوبیہ کہتے تھے، دوسرا فرقہ عیسائیوں کا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی خدا ہے، حضرت عیسیٰ ہی خدا ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت اتنی کی کہ اپنی عبادت میں اس درجہ کمال کو پہنچے کہ اللہ کی ذات آپ کے اندر حلول کرائی، اللہ عیسیٰ میں داخل ہو گیا اور عیسیٰ خدا ہی بن گیا۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم جو جہاں بیان ہے یہ اس فرقے کے عقیدے کا بیان ہے۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی خدا عیسیٰ میں داخل ہو چکا ہے اور اب عیسیٰ اس دھرتی پہ خدا ہے۔ اب کتنی غیر معقول اور کم عقلی کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، آپ ہی خدا ہیں، اور یہ بات بالکل عقل کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور ان کے پاس اس کا کوئی علمی جو اس کی دلیل بھی نہیں ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا اے بنی اسرائیل اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ربی و ربکم، وہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی ان کی اپنی دعوت اللہ کی ربوبیت کی تھی، اس کی وحدانیت کی تھی، اور ان بدبختوں نے انہی کو خدا بنا لیا۔ انہ من یشرک باللہ، فرمایا سنو بے شک جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرایا، خدا کا شریک کسی کو بنایا، حضرت عیسیٰ کو شریک خدا کا بنایا یا کسی اور کو، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس تحقیق حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت، ومأواہ النار، اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو شرک کرنے والا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اب یہ عیسائیوں کے تیسرے گروہ کا بیان ہے، ان کا عقیدہ بیان کیا ہے، اور یہ تیسرا گروہ اس کا نام ملکائیہ لکھا ہے، اور اس گروہ کا عقیدہ تھا کہ یہ تین خداؤں کے قائل تھے، کہتے تھے ایک خدا تو اللہ ہے اور دوسرا خدا مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور تیسرا خدا اس کے بارے میں بھی ان کے دو فرقے تھے، ایک فرقہ کہتا حضرت مریم تیسرا خدا ہے، اور دوسرا ان کا فرقہ کہتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تیسرے خدا ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تینوں خدا یعنی خدائی کے یہ تین اجزاء ہیں اور تین ارکان ہیں، ان تین کے مجموعے کا نام خدا ہے۔ اب یہ بڑی کم عقلی کی بات تھی کہ کہتے تھے کہ تین میں ایک ہے اور ایک میں تین ہے، یعنی ایک خدا اس میں یہ تینوں ہیں، اور تین جو ہیں ان میں وہ ایک خدا ہے جس کا تم بیان کرتے ہو۔ اب یہ عقل کی بات نہیں ہے، اور آج تک دنیا کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ ایک ایک ہوتا ہے، تین تین ہوتے ہیں۔ کبھی دنیا میں کسی نے یہ کہا کہ ایک اور تین برابر ہیں، تین اور ایک برابر ہیں، چار اور ایک برابر ہیں، یا ایک اور چار برابر ہیں، ایک اور پانچ برابر ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ پانچ پانچ ہیں، ایک ایک ہے، تو یہ کہتے تھے نہیں تین ایک ہے اور ایک تین ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تیسرا ہے تین میں کا، یعنی تین خدا ہیں ان میں تیسرا خدا اللہ ہے۔ اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے،
آج عیسوی سال ہے 2018، یعنی 2018 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے۔ یہ عیسوی جو سن ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے، آپ کی پیدائش سے شروع ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2018 سال ہو چکے ہیں دنیا میں آئے ہوئے، اور آپ سے پہلے آپ کی والدہ دنیا میں آئی تھی، وہ بھی پیدا ہوئی۔ اور اب دیکھنا یہ کہتے ہیں 3 خدا ہیں، تو کیا ان کے پیدا ہونے سے پہلے جو خدا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں وہ کامل تھا یا کہ ناقص تھا؟ وہ کائنات کا نظام خود اکیلے چلا رہا تھا کامل طریقے پر یا ادھورے طریقے سے چلا رہا تھا، اور ناقص تھی اس کی خدائی؟ تو ظاہر ہے کہ یہ تو کہہ ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کی خدائی پہلے ناقص تھی حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے، اور وہ اللہ کامل خدا نہیں تھا، اور اس کا اس کائنات پہ پورا کنٹرول اور اس کی قدرت حاوی نہیں تھی، اور وہ خدا عیسیٰ کے آنے پر کامل ہوا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اب دنیا سے چلے گئے، تو عیسیٰ کے آنے سے پہلے اس کائنات کا نظام کامل طریقے سے کون چلا رہا تھا؟ اللہ چلا رہا تھا۔ تو جب اللہ کامل طریقے سے دنیا کا نظام چلا رہا ہے تو پھر اب اللہ کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے اپنے ساتھ خدا بنانے کی؟ اور اگر اللہ کو ضرورت پیش آئی اپنے ساتھ اور 2 خدائی کے رکن رکھنے کی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ ناقص تھا نعوذ باللہ، اور اب اللہ کامل ہوا ان 2 ارکان کو ساتھ ملا کر۔ تو بڑی کم عقلی کا ان کا یہ عقیدہ، اور آج تک دنیا کو یہ سمجھا نہیں سکے کہ یہ فلسفہ کہاں سے گڑا کہ 3 ایک ہیں اور 1 3 ہے۔ اور دنیا کی عقل میں یہ ان کی جو ہے نا وہ ریاضی کا یہ حساب آج تک دنیا کو آ ہی نہیں سکا، سمجھا ہی نہیں سکے کہ یہ 3 کا عدد اور 1 میں فرق کتنا، اور یہ کہتے ہیں نہیں 1 ہی ہے، 3 1 اور 1 3۔ تو فرمایا کہ یہ کفر کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ 3 اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے الہ صرف اور صرف فقط اللہ کی ذات ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ باز نہ آئے اما یقولون، اس بات سے جو یہ کہتے ہیں، یہ شرک والی بات، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور پہنچ کر رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم میں ان عیسائیوں میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا پس یہ کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف، کیوں نہیں توبہ کر کے ہدایت پر راہ راست پر آ جاتے؟ ویستغفرون، اور کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگ لیتے، اور اللہ سے کیوں نہیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے؟ اور اللہ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہیں ہی بخشنے والے مہربان، اور جب کوئی اس سے بخشش مانگے وہ اس کو محروم نہیں کرتے۔ اس لیے یہ شرک کی راہ پر ہیں، انہیں چاہیے کہ اس سے رجوع کرائیں اور اللہ کی طرف آ جائیں اور اللہ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور یہی ہر ایک گناہگار کو دعوت ہے کہ جو بھی گناہ پہلے ہو چکے ان سے اللہ کی طرف آ کر معافی مانگے، اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ سب کے لیے بخشنے والے مہربان ہے۔